بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان مبارک کا مقدس و مبارک مہینہ ختم ہوا ہے اور رمضان مبارک کے بعد بہت ساری مسجدوں سے ایسا پتہ لگتا ہے کہ رمضان نہ ختم ہوا بلکہ مسلمان ختم ہو گئے، اور رمضان کے بعد مسلمان تین طبقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو پہلے بھی نمازی رہے، رمضان میں بھی نمازی رہے اور رمضان کے بعد بھی نمازی رہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا جو کہ پہلے نمازی نہیں تھے لیکن رمضان مبارک کی برکت سے نمازی بن گئے اور اس کے بعد بھی وہ نمازی رہے، اور جو نیک کام انہوں نے رمضان مبارک میں شروع کیا تھا اس پر وہ قائم و دائم رہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا جو کہ رمضان سے پہلے نمازی نہیں تھے اور رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے مسجد میں قدم رکھا، عید کا چاند دیکھ کر انہوں نے مسجد کو گڈ بائی کر دیا، اور اس کے بعد ان کا عالم یہ ہے کہ وہ مسجد کے سامنے رہتے ہیں، اقامت ہوتی رہتی ہے، بلکہ نماز کی قرات بھی ان کے کانوں تک پہنچتی ہے لیکن ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتی، 2 قدم چل کر وہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ میرے محترم دوستو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہے اگر دیکھنا ہو تو اس کے حج کے بعد کی زندگی دیکھو۔ حج سے پہلے اس میں جو بھی کمیاں، کوتاہیاں، گناہ وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک نیکی کی زندگی اس نے شروع کیا ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کیا
جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی اور گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی۔ اور یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہے کہ الحسنۃ بعد الحسنہ، کہ انسان ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرتا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب رب العالمین کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور بڑی سی بڑی نیکی بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا میں سزا دینا چاہتے ہیں اس کے لیے گناہوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ پہلا گناہ کرتا ہو، اس سے بڑا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس سے بڑا گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا سپر مین ہوں اور مجھ میں بڑی طاقت ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے گناہوں کا راستہ آسان کیا۔ تو حج کے بعد اگر کسی کی زندگی بدل جاتی ہے، پہلے کی جو کمیاں کوتاہیاں اور گناہ ہیں ختم ہو جاتے ہیں، سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ترک معاصی کے توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حج کے بعد یقیناً بدل جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ حج کے بعد ان کے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں، حج کے بعد ان کے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے ہاں تھے، پہلے 100 پر 2 روپے سود خوری کا دھندا کرتے تھے، اور اسی پیسے سے انہوں نے حج کیا۔ حج قبول کیا ہوتا ہے حرام پیسوں سے، بلکہ ان کی حرام کاری اور بڑھ گئی، حرام خوری اور بڑھ گئی۔ حج سے پہلے 2 روپے سود کھاتے تھے، حج سے آنے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ 5 روپے کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حاجی صاحب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا بدبختو، میں نے لاکھ روپے خرچ کیا، وہ تو مجھے تم ہی لوگوں سے نکالے۔ ایسے لوگ مکے کو جا کر پکے ہو کر آئے، مکے کو جا کر کیا ہو کر آئے ہیں؟ پکے ہو کر آئے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ان کی حالت وہی ہے جو کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خرے عیسیٰ گر چو با مکہ روت چو آیت ہنوز خر باشد۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ان کے ساتھ مکے کو گیا تو حاجی تو حضرت عیسیٰ ہوں گے، وہ گدھا تو نہیں ہوگا، گدھا بھی ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ بھی خرے عیسیٰ ہیں، یہ لوگ بھی خرے عیسیٰ ہیں، گدھے بن کر مکہ گئے اور گدھے بن کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے۔ یہاں پر بھی ایک صاحب تھے، عمرے پر جانے سے پہلے کمپنی میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتے تھے، تو عمرہ کر کے آنے کے بعد لوٹ مار انہوں نے شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھیجا تھا تم کو کہ شاید یہ کام دھندا چھوڑ دو جی۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ کرنے سے وہ پہلے جو کچھ تھا گناہ وہ ختم ہو گیا، اب نیا کھاتا میں نے کھول لیا۔ ایسے بھی لوگ تو دیکھو، اگر اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے نیکیوں کے راستے پر اگر وہ آیا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج قبول کر لیا، نہیں حالت الٹ گئی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو یا عمرے کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح رمضان مبارک کی اگر کسی کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے دیکھنا ہو تو رمضان کے بعد دیکھو۔ رمضان میں عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صرف رمضان میں آتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن کی تراویح میں جتنے جو لوگ ہمارے حاجی اعجاز صاحب اور کیا ہے اور اس طرح کے اور ہمارے بھائی سلیم صاحب، جو یہ لوگ جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی دھکے مکے مار کر پیچھے کر دیتے، ان کو بھی پیچھے کر دیتے۔ پہلی صف میں وہ تراویح ادا کرتے اور پہلے دن پہلی صف میں، دوسرے دن دوسرے صف میں، تیسرے دن تیسری صف میں، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے نکلتے ہیں کہ پھر مسجد کی طرف وہ آتے دیکھتے، مسجد کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اور ان لوگوں کا ذوق و شوق کا عالم یہ رہتا ہے رمضان مبارک میں
روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے، پھر قیام اللیل بھی کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قیام اللیل کون سے قاری کے پیچھے اچھا ہوتا ہے، مشارع الفاظی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور مسجد الکبیر جاتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ وہ لوگ رمضان ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہو گیا تو مسجد کو انہوں نے دور سے ہی سلام کر دیا، اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اب عطر بھی ملتے ہیں تو خوشبو نہیں ملتی، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا۔ میرے محترم دوستوں، وہ کہاں وہ رمضان کی عبادت، وہ اطاعت، وہ قاریوں کے پیچھے جا کر تراویح پڑھنا، وہ قیام اللیل کرنا، وہ 5 وقتہ نمازیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ تراویح، وہ قیام اللیل، یہ سب کہاں چلے گئے؟ تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے تعلق سے فرمایا کم من صائم لیس من حظہ الا الجوع والعطش، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، صرف یہ لکھا جائے گا کہ یہ لوگ بھوکے پیاسے رہے۔ تو کم من قائم لیس من حظہ الا السحر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ راتوں میں قیام کرتے ہیں لیکن ان کے نصیبے میں سوائے رات جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، نماز پڑھنے کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے محروم القسمت لوگوں میں شمار ہونے سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ بنائے۔ تو میرے محترم دوست، حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، اور استقامت کہتے ہیں قوامہ سے ہے، یعنی کسی چیز پر ڈٹ کر کھڑا ہو جانا، اور شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ صراط مستقیم پر ٹیڑھا ہوئے بغیر آدمی بالکل سیدھے راستے کو پکڑ لے اور نہ تو داہنے مڑے نہ تو بائیں مڑے، بلکہ سیدھا وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، اور اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اس میں تمام ظاہری اطاعتیں بھی ہیں اور باطنی اطاعتیں بھی ہیں، وہ عبادتیں جو کہ ظاہر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ عبادتیں جو کہ باطن ہیں، دل میں ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی یہ دل کی عبادت کون سی ہے؟ دل کی عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دین کا تماشا بنانے کے لیے، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ یہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے جب اس اندر انہیں مسجد کچھ کام ہو رہا تھا، میرا درس چل رہا تھا، ایک بندہ آیا اور آ کر اس نے جو عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھائی، پہلی رکعت میں اس نے پورا سورہ سجدہ پڑھا، پورا سورہ سجدہ 15 منٹ، لوگ پریشان ہو گئے۔ دوسری رکعت بھی ایسے ہی اس نے بڑی طویل کی، اور 4 رکعت میں تقریباً اس نے 25-30 منٹ لیا، لوگ پریشان، مسجد چھوٹی اور لوگ کھانس رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی فرق، آنکھیں بند کیا ہے اور بند کر کے، بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے امامت کا موقع مل جائے تو مقتدیوں کو پریشان کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اسی خواہش سے آتے ہیں کہ اپنی قرات کا تماشا دکھائیں، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ بھی ایک کچھ پڑھنے والے ہیں۔ میرے محترم دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی، توحید کا کام کر رہا ہے، لیکن گناہ اس کا جو ملے گا شرک کا گناہ ملے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے وہ کام یہ کر رہا ہے۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں سے جہنم کو سلگایا جائے۔ تو ظاہری اور باطنی جتنی بھی اطاعتیں ہیں اس پر آدمی قائم رکھے، اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے اس سے آدمی دور رہے، اور
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر کو مضبوطی سے تھام لینا اور جن جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان تمام پر عمل کرنا اس پہ شامل ہے۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں موت کے وقت۔ دنیا میں کوئی بھی آفت آئے، مصیبت آئے، بیماریاں آئیں یا موت آئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں جس کا تم دنیا میں وعدہ کیے جاتے تھے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس آخرت میں، اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ملے گی جو کہ تمہارا دل خواہش کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ملے گی جو کہ تم مانگو گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے، رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں امام ماوردی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس میں 6 نکات ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور رب کی توحید پر ڈٹ کر کھڑے ہو، رب کی توحید کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن وہ کسی قبر کے سامنے نہیں جھکتے، کسی دربار کے سامنے نہیں جھکتے، کسی زندے یا مردے کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، چاہے تم کو کاٹ کر کیوں نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا کر راکھ کیوں نہ کر دیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا قل لی قولا لا اسألک احدا بعدک ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات مجھ سے کہیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹ جاؤ۔ میرا رب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری عبادتوں کو، میری نیتوں کو وہ جاننے والا ہے، میں اگر چھپا ہوا ہوں تب بھی دیکھے گا، جماعت میں ہوں تب بھی دیکھے گا، اندر ہوں تب بھی دیکھے گا، باہر ہوں تب بھی دیکھے گا۔ جب یہ خیال بندے کے دل کے اندر آ جائے تو پھر وہ جیسے رمضان میں عبادت کرتا ہے، باقی سارے زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی عبادت کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فرائض پر ڈٹ گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کب تک کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کریں کہ جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے۔ موت بھی آئے تو اس کے ذکر پر آئے، اس کے نام پر آئے، اور اسے یاد کرتے ہوئے ہماری جان بھی چلی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بندے مومن اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ایسا تڑپتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، انسان آکسیجن کے بغیر تڑپتا ہے۔ اگر اس دنیا سے آکسیجن 5 منٹ کے لیے ختم کر دیا جائے ہوا سے، میرے محترم دوست، سارے کے سارے انسان تڑپ کر مر جائیں، سارے انسان تڑپ۔ تو جس طرح انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بندے مومن اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوتا، اگر تھوڑی دیر نماز کے قائم ہونے میں اگر دیری ہو جاتی ہے اقامت میں،
تو آپ अलैहिस्सलाम फरमाते अरीना या बिलाल बिकामति सलाह, अरीना या बिलाल बिकामति सलाह, ए बिलाल नमाज की अकामत कहकर हमको राहत पहुँचाओ और हमको आराम पहुँचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर अल्लाह ताला की इबादत में थोड़ी सी ताख़िर हो जाती तो आप अलैहिस्सलाम को इस कदर तकलीफ़ होती, घुटन होती कि आप अलैहिस्सलाम तड़प जाती और फरमाते कि हमको राहत दिलाओ। और अबुल आलिया फरमाते हैं कि अपनी मौत तक अपने दीन को और अमल को खालिस रखा। और फिर हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि वो पोशीदगी में भी ऐसे ही राह रास्त पर कायम रहे जैसा कि लोगों के सामने जिस तरह वो रहते हैं, लोगों के पीछे भी, पोशीदगी में भी, ज़ाहिर में भी, बातिन में भी, ऐसे ही वो अल्लाह ताला के रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर वो इस्तिकामत के साथ गामज़न हो। और ये भी एक कौल ज़िक्र किया गया है कि अपने आमाल में भी, अपने अक़वाल में जिस तरह वो राह रास्त पर मुस्तकीम है, अपने आमाल में भी वो वैसे ही राह रास्त पर मुस्तकीम है। यानी उनका कहना अलग ना हो, करना अलग ना हो। कितने ऐसे लोग हैं कि वाइस का हर एक इरशाद बजा, तकरीर बड़ी दिलचस्प मगर, वाइस का हर एक इरशाद बजा, तकरीर बड़ी दिलचस्प मगर, चेहरे पे यकीन का नूर नहीं, आँखों में सुरूरे सुन्नत नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कितने ऐसे लोग हैं, लोगों को तो बड़ी भली बातें बताते हैं लेकिन ख़ुद इतने बदअमल होते हैं कि अल्लाह के अतामुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो। अंतुम ततलूनल किताब, किताब की तिलावत करते हो, अफला ताक़िलून, इतनी भी अकल नहीं रखते मेरे मोहतरम दोस्तों। और छठा कौल ये है कि वो उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला की इताअत करने का जज्बा हो, गुनाहों से बचने का जज्बा हो। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की इताअत करने का जज्बा और ख्वाहिश रही तो ये चीज़ उसे बैठने नहीं देगी, कुछ ना कुछ नेक अमल उससे ज़रूर कराए। और गुनाहों से बचने का अगर जज्बा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे हराम से महफूज मामून रहे। और हकीकत ये है कि इसी को सदात कहा गया, इसी को सदात कहा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सद्दिदू, लोगों दुरुस्त दुरुस्त हो जाओ। तो सिदात का मतलब ये है कि हमारे आमाल जैसे हों, हमारे दिल की नीयतें भी ऐसी ही हों, दिल के अंदर बुराई का ख्याल तक भी ना आए। सहाबा इकराम डर गए। और ये वो चीज़ है जो कि सिद्दीकीन और अम्बिया को हासिल है। जो सिद्दीकीन और अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, बुराई का ख्याल भी उनके दिल के अंदर नहीं आता। इसे सदात कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सद्दिदू, तुम बिल्कुल ज़ाहिर में भी बातिन में भी बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त हो जाओ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा कि अय्युना युतीक़ु ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के अंदर बुराई का ख्याल भी ना आए, ऐसा तो हमसे नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ारिबू, ठीक है, अगर उतना नहीं कर सकते तो कम से कम उसके करीब करीब ही हो जाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जैसे गुनहगार जो है दिलों के अंदर बुराइयों का ख्याल आता भी है। और ये एक चीज़ है, एक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में भी एक चीज़ मौजूद है। एक सहाबी आते हैं, आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लाअजिदु फी सलाती लअन अकून हुमामतन अहब्बु इलैया मिन अन अतलफ़्फ़ज़ बिही, मुझे अपनी नमाज के दौरान ऐसे बुरे बुरे ख़यालात मेरे दिल के अंदर आते हैं कि मैं जलकर कोयला बन जाना मुझे पसंद है, लेकिन उनको ज़बान से वो बातें कहने मुझे पसंद नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका मिनल ईमान, ये तुम्हारे मोमिन होने की दलील है।
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول برے خیالات آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ کہا تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، شیطان اس ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم مومن ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم مومن ہو، کیونکہ جب تمہارے دل کے اندر ایمان ہی نہ ہو تو تمہارا دل تو شیطان سے ہی بھرا رہے گا اور تم اسے برا بھی نہیں سمجھو گے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک یہودی نے کہا کہ حضرت آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ برے خیالات آتے ہیں کیا؟ کہا بھائی کبھی کبھی آ ہی جاتے ہیں۔ کہا ایسی بات ہے، لیکن ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی برا ارادہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا، کوئی برا خیال نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنس کر کہا ماذا یفعل الشیطان فی البیت الخریب، کہ اجڑے دیار میں جا کر شیطان کرے گا کیا؟ تیرا تو ایمان کا جنازہ پہلے ہی لٹ چکا ہے، تیرے دل سے ایمان تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، اب وہاں پر جا کر شیطان کرے گا کیا؟ چور اس گھر کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے جس میں مال پانی ہوتا ہے۔ جو گھر پہلے ہی اجڑا ہوا ہو تو اس میں کوئی شیطان جاتا ہے؟ کوئی چور جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ ہمارے اندر ایمان موجود ہے، اس لیے شیطان ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہودی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تجھے ایمان چھین کر تجھے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بدتر کر دیا، تو شیطان کیوں آئے گا تیرے پر؟ تو میرے محترم دوست، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَن يُنْجِيَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ، لوگوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ بہت لوگ اس میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد پھر ان میں تکبر و غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر و غرور میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ بھائی جو کہ داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں جن کی داڑیاں نہیں، یا داڑیاں جو کاٹتے ہیں۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ آدمی، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی نیکی جسے کرنے کے بعد انسان کے اندر، دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جسے کرنے کے بعد آدمی شرمندہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کر رہا ہے نیکی اور اس کے اندر یہ صفت اگر پیدا ہو تکبر کی، یہ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نیکی کا جو نتیجہ ہے وہ شیطانی صفت سے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ضرور اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ کجی ہے اور اس کی نیت میں فطور ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اسے عاجزی و انکساری پر نہیں بلکہ اسے تکبر پر بلا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شخص اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا وَلَا أَنْتَ أَيْضًا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکیں گے، جنت میں نہیں جا سکیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی یتغمدنی اللہ برحمتی، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانک لے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، عمل ضرور کرنا چاہیے لیکن عمل پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اسلاف کرام رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتے کہ یا اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکی ہم نے کی ہے اسے تو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے محترم دوستو، اور پھر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے اندر اپنے درجے کو وہ متعین کر سکتا ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی توحید، اس کی محبت، اتباع سنت پر قائم رہتا ہے تو جس طرح اس دنیا میں وہ قائم رہتا ہے قبر کے اندر بھی ویسے ہی قائم رہتا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک، کہے گا ربی اللہ۔ فرشتے پوچھیں گے ما دینک، کہے گا دین الاسلام۔
فرشتے پوچھیں گے ملذی ارسلا الیکم، تو کہے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم دوستو، جو بندہ اس دنیا میں توحید کے راستے پر جتنا استقامت کے ساتھ قائم رہے گا تو یہی استقامت اس کے قبر میں بھی رہے گی، یہی استقامت اسے حشر کے میدان میں بھی رہے گی، اور یہی استقامت اس کے پل صراط پر بھی رہے گی، اور یہی استقامت کی دولت اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا میں خود آدمی دیکھ لے کہ میرا درجہ کہاں ہے، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت کے ساتھ قائم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وَكُلَّ إِنسَانٍ عَلَّمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے ہر ایک انسان کے گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا رکھا ہے، قیامت کے دن اس نامہ اعمال کو نکال کر اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، تو خود آج اپنا حساب کرنے کے لیے کافی۔ یہ پڑھ کر تو خود بتا کہ تو جنت میں جانے کا مستحق ہے کہ دوزخ میں جانے کا مستحق ہے۔ اللہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود فیصلہ کر لے کہ یہ تیرے اعمال ہیں، تو کس کا مستحق ہے، جنت کا مستحق ہے دوزخ کا مستحق ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے، انسان اس دنیا کے اندر خود اپنی آخرت کا مقام وہ اپنے آخر متعین کر سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں جاؤں گا۔ تو میرے محترم دوستو، اور جو شخص اس دنیا کے اندر بھٹکنے کے جو ذرائع ہیں وہ تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے دو اہم ذریعے ہیں۔ ایک تو شبہات جہالت، نادانی اور تکبر، غرور سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ شبہات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں شبہ، شرک میں آدمی مبتلا ہو جائے، بدعات میں مبتلا ہو جائے، خرافات میں مبتلا ہو جائے، اور جو باطل عقائد ہیں اس کو آدمی ماننا شروع کر دے، اب صحیح منہج سے ہٹ جائے، راہ استقامت سے بھٹک جائے، تو اسے کہتے ہیں شبہات۔ اور دوسرے شہوات، جو پیٹ سے، شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، آدمی حرام کھانے لگے، حرام عورتوں سے تعلقات قائم کر لے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں مبتلا ہو۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر شبہات و شہوات سے جتنا محفوظ رہے گا، قبر میں بھی اتنا ہی محفوظ رہے گا، اور وہ میدان حشر میں بھی ایسے ہی محفوظ رہے گا، اور وہ پل صراط پر بھی گھوڑے کی طرح وہ پل صراط کو پار کرے گا، تیز و تند ہواؤں کی طرح پار کر دے گا، بجلی کی کون کی طرح وہ پار کرے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں، کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی جمعہ پڑھ لی، کبھی وہ فجر پڑھ لیا تو کبھی عشاء پڑھ لی، اور کبھی حرام پر بھی ہاتھ مار لیا، اور کبھی اللہ کو بھی سجدہ کیا، قبروں کو بھی سجدہ کیا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح یہ اس کے قدم اس دنیا میں ڈگمگائیں گے، قبر میں بھی اس کی وہی حالت ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک، وہ یہ ایک رب کی عبادت کیا ہوگا تو کہے گا کہ ربی اللہ۔ وہ بہت سارے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ مدینہ بھی مبارک ہے، علی پور بھی مقدس ہے، ادھر جاؤ تو اچھا ہے، ادھر جاؤ تو اچھا ہے، کوئی نہیں ہے، سب جتنے بھی ندیاں ہیں وہ سمندر میں بھی جاتے ہیں، اور جتنے بھی راستے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک ایک ہی ایک راستہ پہنچاتا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ شیطان تک تو ضرور پہنچاتے ہیں، رحمان تک ہرگز نہیں پہنچاتے۔ میرے محترم تو وہ قبر میں بھی فیل ہو جائے گا، اور پل صراط پر قدم رکھتے ہی کٹ کر دوزخ میں گر جائے گا۔ اور میرے محترم دوستو، اور ایک چیز یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزا دے، ماشاءاللہ ان کی کتابیں اگر کوئی آدمی پڑھے تو اس کا ذہن کھل جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اور جتنا زیادہ اس کی توحید، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے دل کے اندر اللہ کی ہوگی، تو اتنا ہی وہ گناہوں پر مضبوطی کے ساتھ، وہ گناہوں کے مقابلے میں اور نیکیوں پر اتنا ہی وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگا، گناہوں کے خلاف اتنا ہی وہ مورچہ سنبھالے۔ اور
جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے، کیونکہ دل جو ہے یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے. بادشاہ اگر دشمن کے مقابلے پر مورچہ سنبھال لے تو پھر فوجی بھی مورچہ سنبھالیں گے اور اس کی رعایا بھی سنبھالے گی. لیکن بادشاہی اگر خود دشمن کے مقابلے میں ہار جائے اور وہ ماند پڑ جائے، بھاگ جائے یا ڈھیر ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فوج بھی ہار جائے گی اور رعایا بھی ہار جائے گی. تو بالکل یہی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. اور ولا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسان، اور کسی انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. اور ولا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جو کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی ایذا رسانے سے محفوظ نہ رکھے. تو میرے محترم دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ دل یہ کیسی جگہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک رہے تو پھر زبان بھی خود بخود ٹھیک رہے گی. اس لیے کہ دل ایک ایسا سرچشمہ ہے، زبان اس سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے. دل کے اندر ایمان کے گلاب اگر کھلے ہوئے ہوں تو زبان سے اس کی عطر اور اس کا مہک اور اس کی ایسی خوشبو نکلے گی کہ انسانوں کی مشام روح کو معطر کر دے. لیکن دل کے اندر شرک کی سرانڈ ہو، بدعت و خرافات کی سرانڈ ہو تو زبان سے جو نکلے گا وہ غلاظت ہوگی اور اس کی بدبو سے ساری دنیا بھر جائے گی. اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، راتوں میں قیام نہ بھی کرے، عشاء پڑھ لے، صبح کی نماز پڑھ لے، لیکن اللہ رب العالمین اسے کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآیات اللہ و بحسن خلقہ و کریم ضریبتہ، کہ ایک ایسا مسلمان جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر استقامت کے ساتھ قائم ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور ہمیشہ رات میں قیام کرنے والے ایمان والے کی طرح اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتا رہے گا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ روزے دار کا ثواب عطا کرے گا. صرف فرض آپ پڑھ رہے ہیں لیکن تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی بھر عطا کرتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ آپ راہ استقامت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ اس دین کو پسند فرماتے ہیں کہ ما داوم علیہ صاحب، آدمی جس پر ہمیشگی اختیار کرے، وہ ان قلہ چاہے کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو تہجد ہے یا قیام اللیل ہے یہ صرف رمضان کی ہی نماز نہیں ہے. الحمدللہ یہدیکم اللہ اسلام، یہ صرف رمضان کی ہی نماز نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر ساری زندگی آپ علیہ السلام پڑھتے رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا علیکم بقیام اللیل، لوگوں تہجد پڑھا کرو، فإنہ داب الصالحین من قبلکم، کیونکہ یہ تم سے پہلے اللہ والوں کی عادت رہی ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں. اللہ والے تہجد نہیں چھوڑتے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی. جب تک آدمی صبح کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہ روئے تب تک کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. اور وقربۃ الی ربکم، یہ تم کو تمہارے رب سے قریب کر دے گی، قریب کر دے گی. کیونکہ عام اوقات میں بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود بندوں کو پکارتا ہے. الا من سائل فاوتیہ، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں. الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں.
वक़ुरबतुन इला रब्बिकुम। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुकफ़िरतुल लिस्सय्यात, इंसान के गुनाहों को मिटा देने वाली है। वो मुनहातुन अनिल इस्म, गुनाहों से रोक देने वाली है। वो मुतरिदतुल लिद्दाई अनिल जसद, और नमाज तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह ताला जिस्म से बीमारियों को भी दूर कर देता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप 8 ही रकात पढ़ें, 8 रकात नहीं 6 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो कम से कम। रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में 2-3 मरतबा या हफ्ते में 1 मरतबा तो पढ़े। और इसी तरह रोज़े की जो इबादत है, रोज़ा सिर्फ रमज़ान का ही नहीं बल्कि मेरे और आपके आका तो सारी ज़िंदगी वो रोज़ा रखते हैं। पीर और जुमेरात का आप अलैहिस्सलाम रोज़ा रखते थे और अय्याम 20 के रोज़े रखते थे। शव्वाल के जो 6 रोज़े आप या तो पीर जुमेरात करके रख सकते हैं या अय्याम 20 में भी इसे रख सकते हैं। बहरहाल शव्वाल ख़त्म होने से पहले इसे ज़रूर रखिए। हाँ, 13, 14, 15 अय्याम 20 की जो रोज़े, तो अल्लाह ताला आपको अय्याम 20 का भी सवाब अता फरमाएगा और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शव्वाल के रोज़ों का भी सवाब अता करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इबादत सारा साल जारी रखते थे। और इसी तरह हमने जो कुछ गरीबों की, यतीमों की जो मदद की है या जो कुछ ज़कात दिया है, जो कुछ नेकियां की, ये नहीं कि रमज़ान में दिया तो फिर पूरे 11 महीने आप मुट्ठी बांध कर रखी। अल्लाह ताला फरमाता है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के नेक बंदे उसके रास्ते में खर्च करते ही रहते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, दीनार नहीं दे सकते, 100 फिलिस अल्लाह ताला के रास्ते में दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न सदक़त ला तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, कि सदका करने से अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है और सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है। कितने ऐसे लोग हैं कि उनकी लाशें हम देखते हैं कि सड़कों पर तड़पती हुई रहती है। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान बुरी मौत से सदक़े के ज़रिए से बच सकता है और यही सदका कल क़ियामत के दिन आपके सर पर साया बनकर खड़ा होगा। और इसके अलावा जो कुछ नेकियां हमने रमज़ान मुबारक में की हैं, तो मेरे मोहतरम दोस्तों उसको बहरहाल ज़रूर जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ टूटी फूटी नेकियां हमने रमज़ान मुबारक में की हैं उसे शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और रमज़ान के बाद भी उसकी इबादत व इताअत पर हमारे दिलों को अल्लाह ताला मजबूती के साथ कायम कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हिदायत अता करने के बाद ज़लालत की तरफ ना फेरे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलाद पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के हाल पर रहम फरमाए, जिनके भी वालिदैन हयात हैं अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत, दीन और ईमान के तौफीक के साथ उनको लंबी उम्र अता फरमाए। जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस आला इलीन में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम बीमार मुसलमानों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप भाइयों के कमाई में बरकत अता फरमाए, आप लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हर जगह के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए, ज़ालिमों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह ताला इस मुल्क कुवैत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और सारे इस्लामी ममालिक की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बदअमनी और इस तरह की तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला इन ममालिक से दूर कर दे। आमीन। वाक़िर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिका या अरहम। हज़रत ने 3 आदमी बताए रोज़े वाले, 2 इसके अलावा और हैं। वो हैं रोज़ा रखते हैं नमाज ही नहीं पढ़ते रमज़ान, और वो भी हैं जो एक 2 नमाज जो दिल किया पढ़ ली, ऐसे भी हैं। एक तो है ना सारे रोज़ों में पूरी नमाजें पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी हैं। बहुत सारे हैं, चूँकि क्या है वो वक्त ज़्यादा हो जाए इसलिए